بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کی سیاسی صورتحال ہمیں اس بات پہ مجبور کیے ہوئے ہے کہ ماہ رمضان میں بھی مسلسل اس حوالے سے براہ راست پروگرام کیے جائیں، اس لیے کہ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب کا آج بطور وزیر اعظم پاکستان پہلا دن تھا. پاکستان کے 23 وزیر اعظم مد مقابل تھے. جب الیکشن ہوا تب جناب شاہ محمود قریشی صاحب، جو کہ ظاہر ہے پھر وہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا، بہت سارے سوالات جو پی ٹی آئی سے پوچھے جا سکتے ہیں، بہت سارے ہیں جو نون لیگ سے اپوزیشن سے پوچھے جا سکتے ہیں. اسی لیے آج کا پروگرام ہم نے براڈلی کیٹیگرائز کیا ہے انہی دو حوالوں سے. تو اپوزیشن کے رہنما سابق وزیر خارجہ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب شاہ محمود قریشی صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی شاہ صاحب، سر پہلے تو یہ بتائیں نا ذرا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ اسمبلیوں میں نہ رہا جائے. اب مجھے یاد ہے جب دھرنے کا ٹائم تھا اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کی رائے یہی بن رہی تھی کہ استعفوں کی طرف جایا جائے، اور پھر چلا بھی گیا تھا معاملہ استعفوں کی طرف. آپ جب ایوان میں آئے تو آپ نے کہا، پارلیمنٹ میں کھڑے رہ کر آپ نے کہا، مجھے آپ کی اسپیچ یاد ہے، کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے اس میں، کہ یہ میں اس کو اپنا سیاسی قبلہ سمجھتا ہوں. پارلیمان جو ہے وہ منبع ہے یہ جمہوریت کا، تو تمام تر اختلافات کے باوجود بھی یہ راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. میں صرف جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ پارلیمان میں رہ کر آپ کیا وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے جو پارلیمان سے باہر رہ کر حاصل کر پائیں گے؟ یعنی ابھی آپ میدان میں تو ہوں گے ہی، لیکن میدان اور ایوان دونوں جگہ سے اگر آپ گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں تو کیا زیادہ مؤثر حکمت عملی نہیں ہوتی؟ وسیم بھائی، آپ کی بات میں بڑا وزن ہے اور یقین جانیے میرا نقطہ نظر یہی تھا. پارلیمنٹ میں رہیں یا نہ رہیں، ہماری پارٹی میں اس پر ایک طویل بحث ہوئی. صحیح ہے. کور کمیٹی میں ہوئی اور پھر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت عمران خان صاحب نے خود کی. دو پوائنٹ آف ویوز تھے، دونوں پوائنٹ آف ویوز کو اچھی طرح سنا گیا. ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ کی اہمیت سے کسی نے انکار نہیں کیا. پارلیمنٹ میں رہ کر مزاحمت کرنے کا ایک اپنا لطف بھی ہے اور اس کا اپنا وزن بھی ہے. جیسے آپ نے کہا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میرا کل بھی سیاسی قبلہ کعبہ تھا، آج بھی ہے. اب سوال یہ ہے 2014 میں اور آج فرق کیا ہے؟ یہ تمیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اچھا. وہ تھا ہمارا احتجاج ایک جوڈیشل کمیشن کو قائم کرنے کے لیے، جو کہ ہمارا شفاف الیکشن کا ہمارا تقاضا تھا. جب سپریم کورٹ نے ہمیں کمیشن دے دیا، ہم نے پارلیمنٹ میں واپس جانے کا اور اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. یہ فرق کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا ایک احتجاج ایک مسلط حکومت، ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ہمارا احتجاج ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بحث کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہم اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں تو ہم اس اللیجٹمیٹ گورنمنٹ کو لیجٹمائز کر دیں گے. دیکھیے، مجھے پارٹی نے بہت بڑا اعزاز دیا. عمران خان صاحب نے مجھے نامزد کر دیا بحیثیت وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے. میں نے اپنے نامینیشن پیپر بھرے. اس کے بعد جب بحث ہوئی جس دن ہمارا الیکشن تھا، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے اگر ہم اس کا حصہ بنتے ہیں تو پھر تو ہم اس سارے عمل کو، یہ جو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، یہ جو ایک ارینجمنٹ ہے، میں اس کو ارینجمنٹ کہہ رہا ہوں، یہ ان ہولی الائنس جو ہے، ایک ڈاکٹرڈ ارینجمنٹ جو ہے، اس کو ہم تسلیم کر لیں گے. چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ میں دستبردار ہو جاؤں گا اور اس الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں بنوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مستعفی ہوں گے کیونکہ ہم اس الیجٹمیٹ گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے. یعنی سر آپ ہم عوام کے پاس جائیں گے. صحیح ہے. سر آپ نے اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے پارٹی رائے پر اتفاق کیا، یا ان دلائل سے آپ بھی کنونس ہو گئے کہ نہیں ان کی وہ رائے زیادہ بہتر ہے کہ یعنی آپ کی بھی رائے؟ دیکھیے میں بھی کنونس ہوا. اچھا. میں بھی کنونس ہوا. اور جب خان صاحب نے یہ کہا ایمانداری سے، ٹو بی فیئر ٹو ہم، ہی سیڈ آپ میرے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹنگ کروانی ہے تو بالکل آپ کو میں اختیار دے کے جا رہا ہوں، آپ ووٹ کروا لیں. جتنا پی ٹی آئی کا ووٹر ہے آپ کو ووٹ کرے گا. مجھ پہ چھوڑا. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے سوچ کر جب وزن دیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا
کہ مجھے اس ووٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ووٹ کو بائیکاٹ کرنا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اگر انہوں نے اپنی رائے اگر مسلط نہیں کی بلکہ آپ کو اختیار دیا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ایک تو اچھی بات ہے. اب سر آپ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہی تو ہماری پارٹی کی بڑائی ہے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈسینٹ کرتے ہیں, پر جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر متفق ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. سر آپ چونکہ پارٹی کے مطلب کلیدی عہدیداروں میں سے ہیں, ٹاپ کے لوگوں میں سے ہیں, وائس چیئرمین ہیں, تو آپ بتائیے گا پلیز کہ آپ کے جو ایم این ایز کی تعداد مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی اس وقت کتنی ہے, اور اس میں سے جب مستعفی ہونے کا کہا ہے تو کتنے استعفے تیار ہیں؟ 100% سب دے رہے ہیں یا کچھ لوگ نہیں؟ جی وسیم بھائی, ہمارے 155 ممبران قومی اسمبلی تھے. صحیح ہے. 155, اس میں سے 20 منحرف ہو گئے. ٹھیک ہے. وہ ٹکٹ کے یا اور کسی مسئلیت کا شکار ہو گئے. صحیح ہے. ہم رہ گئے 135. صحیح ہے. 135 میں غالباً 4 یا 5 ممبر ہمارے ایسے ہیں جو ملک میں نہیں ہیں, باہر ہیں. باقی سب دوستوں نے اپنے استعفے جو ہیں وہ سائن بھی کر دیے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر کو جمع بھی کروا دیے ہیں. تو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شاہ صاحب 105 نہیں آئے تھے, یہ فگر ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں, زیادہ ہے. میرے حساب کے مطابق جو میں نے آخری کاؤنٹ دیکھا تھا, چیف وپ سے پوچھا تھا, تو اس وقت تک تو کوئی 127 دستخط ہو چکے تھے. So like you have enough reasons to believe کہ ان 20 منحرفین بریکٹ میں سندھ ہاؤس لکھ دوں کے علاوہ باقی اور کوئی بھی ممبر ایسا نہیں ہے جو مستعفی نہیں ہوگا پارٹی کے فیصلے میں کے بعد, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا. فرض کیجئے اگر کوئی ہوتا بھی ہے ہم اسے قائل کریں گے, اور اگر قائل نہیں ہوتا تو ہم احتراماً خاموش ہو جائیں گے. لیکن ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہ بھی آنا چاہے, پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے. اچھا, یعنی پارٹی اس کو اختیار دے گی, پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر اس کو شو کا نوٹس جاری نہیں کرے گی کہ صاحب پارٹی کا فیصلہ ہے, استعفیٰ دو, تو بس دو استعفیٰ. نہیں, ایوان میں آئے بھی پارٹی کے ویسے تھے, اب جاؤ ایوان سے. میں سمجھتا ہوں. جی سر. دیکھیے وسیم, پارٹی کا فیصلہ یہ ہے اور اس پارٹی کے فیصلے پر سب نے آمین کہا. میں عرض کر رہا ہوں نا, 127 لوگوں نے 1,15 منٹ کے اندر یہ ہمارا اجلاس ہو رہا تھا. 3 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونا تھا. 15 منٹ کے اندر ہمیں 127 ایم این ایس کے دستخط مل گئے تھے. یہ پاکستان کی سیاست میں انپریسیڈنٹڈ ہے. ارے بھائی, یہاں تو پٹوار کا بستہ کوئی نہیں دیتا. قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑنا کون سی مذاق کی بات ہے؟ چل میں بھی اس ڈیٹیل میں ٹھیک نہیں آتا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے شاہ صاحب. لیکن یہ بتائیے کہ آپ تو ظاہر ہے پارلیمانی سیاست آپ سے کون بہتر جانتے ہیں, آئین اور قانون کی موشگافیاں. اب آئین جو کچھ تعیناتیوں کے حوالے سے کہتا ہے کہ صاحب یہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہی کر سکتے ہیں, تو اگر یہ ہوا کہ وہاں جی ڈی اے بیٹھ گئی اپوزیشن میں جس کی 3 سیٹیں ہیں, اور اگر شہباز شریف صاحب نے اور مثال کے طور پہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے مشاورت کر کے لوگ لگتے گئے, تو پھر آپ لوگ اس سارے پروسیس سے بالکل ہی آؤٹ نہیں ہو جائیں گے؟ اگلا نگراں وزیر اعظم اگر آپ کی مشاورت کے بغیر لگ گیا. دیکھیے وسیم, آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا, منطقی طور پر آپ کی سب باتوں میں وزن ہے. وہ ہے نارمل حالات میں ایسا ہوتا ہے. اچھا, آج پاکستان کے حالات نارمل نہیں ہیں. آپ دیکھیں جس طرح لوگ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. جب عمران خان نے کال دی کہ آپ شام کو عشاء کے نماز کے بعد 9 بجے اپنے اپنے اضلاع میں, شہروں میں پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں, تو میڈیا کے بہت سے چینلز نے اس کو بلیک آؤٹ بھی کیا اور کروایا گیا. لیکن اس کے بعد ARY کا شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو. اور کروایا کس نے ویسے بلیک آؤٹ, کس نے کروایا؟ میں کہوں گا کہ اس کے کروانے میں وسیم بدامی کا ہاتھ نہیں تھا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کسی ایسے کا تھا جس کا نام نہیں آپ نے دیکھا. اچھا ٹھیک ہے, میں بحث میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ کو ہم قصوروار نہیں ٹھہراتے. اچھا, لیکن کس کو ٹھہراتے ہیں آپ, اس میں بات کرنا ضروری نہیں سمجھتے اس وقت؟ ارے بھائی, سوال یہ ہے کہ بلیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. میں کسی کو نہیں کہتا, میں ان چینلز کے مالکان کو کہتا ہوں اور ان کے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا کے دائی ہیں, علمبردار ہیں, تو پھر آج مصلحتوں کا شکار نہ ہوئیے. اور جس طرح ہمارے وقت میں پوری تنقید ہوتی تھی, روز شام کو ہماری کھچائی ہو رہی ہوتی تھی,
تو آج آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ آج آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آج کچھ لوگ جو ہے وہ مصلحتاً خاموش کیوں ہیں؟ موقع دیجئے، انہیں بھی موقع دیجئے، ہمیں بھی موقع دیجئے، جس کی بات میں وزن ہوگا لوگ تسلیم کر لیں گے۔ وسیم، میں آپ کو جو عرض کر رہا تھا، پاکستان کے لوگ فیصلہ کر چکے ہیں، اس حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو لوگ مسترد کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل ہماری عوامی رابطہ مہم کی پہلی کڑی ہے، اور انشاءاللہ پشاور میں جلسہ ہوگا، عمران خان صاحب کے ساتھ میں انشاءاللہ جاؤں گا، اور پھر 16 کو کراچی میں آپ کے شہر آ رہے ہیں، اور کراچی کے لوگوں میں جو ہم نے ایک جذبہ دیکھا ہے وہ کراچی آج فیصلہ دے گا۔ دیکھیے کراچی کے لوگوں کو یہ فیصلہ دینا ہے۔ اب دیکھیے بیرانیہ ایم کیو ایم کے میرے بھائی دوست اور مجھے بڑا احترام ہے، وہ 3.5 سال اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں بیٹھ کر پیپلز پارٹی کو کوستے رہے کہ کراچی میں جو مسئلے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے مسلط کردہ مسئلے ہیں۔ آج ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا، آج ان کے ساتھ وہ بیٹھ گئے، ان کی سیاسی گود میں بیٹھ گئے۔ تو کراچی کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کا حق مارا، اور جو ان کی آواز اٹھاتے تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو آج کراچی میں تحریک انصاف اور عام شہری جو کراچی کا ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کہاں کھڑا ہونا ہے، اسے خوددار پاکستان کے ساتھ یا غلامی۔ تو شاہ صاحب اس پہ یہ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایم کیو ایم اور باپ والے، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی، وہ زمانی نہ ہو جائے تو میں وضاحت ایبریویشن یہ جو ہیں یہ امریکن ایجنڈا پہ آ گئے اور آپ کی حکومت گرائی انہوں نے؟ وہ میں سوال کی ساری تمہید اور باندھ دوں، میں سر پھر آپ جواب دیجیے گا۔ مقصد یہ سوال پوچھنے کا کہ دیکھیے نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ جو ہم خیال جماتے ہیں وہ تو روز اول سے یہ چاہتی تھی نا کہ آپ کی حکومت کسی طریقے سے گرا دی جائے، تو ان کو اس بات پہ کنونس کرنے کے لیے امریکہ کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ امریکہ اگر بلکہ یہ بھی کہتا کہ نہ گراؤ تو بھی وہ چاہتی کہ حکومت گراؤ۔ یہ تو ایم کیو ایم اور باپ ان کی سیاسی گود، آپ نے اچھا استعمال کیا، میں اس کو چرا لیتا ہوں، میں آئے تو ہی یہ کرنا ممکن ہوا۔ تو پھر اثر اعلی کار تو ایم کیو ایم اور باپ ہوئے نا اگر سازش ہوئی ہے تو، کیونکہ پیپلز پارٹی نون تو روز اول سے یہ چاہتے تھے، چاہے امریکہ ہوتا ہے نہ ہوتا۔ دیکھیں نہیں بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بات میں آپ سمجھ رہا ہوں، میں جو آپ جو فرما رہے ہیں اس میں بھی وزن ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ جی جی، خالد مکسی صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں بی اے پی کے، ان سے ہماری نشست ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے کچھ جو اپنے لوگ ہیں وہ آپ کو چھوڑ گئے۔ ہم نے کہا جی بالکل چھوڑ گئے، وہ کچھ نے پیسے لے لیے اور کچھ نے ٹکٹوں کے باتوں پہ چلے گئے۔ ہم کوشش کریں گے ان کو قائل کریں، ہو سکتا ہو جائے، ہو سکتا نہ ہو۔ 20 کے قریب لوگ منحرف ہو گئے، ہماری کوشش کے باوجود قائل نہ ہو سکے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کاف لیگ کے دوست آپ کے ساتھ آ جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس پہ آپ قائل ہوتے ہیں۔ ہم گئے، لاہور گیا، میں گیا اور دوستوں کے ساتھ گئے، پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی، نشست ہوئی، اور تبادلہ خیال کے بعد ہم انہیں قائل کرنے میں اور وہ ہمیں قائل کرنے میں بہت سی چیزوں پر کامیاب ہوئے، اور ہم نے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خالد مکسی صاحب سے یہی کہا کہ یہ آپ کا موقف تھا، اب ہم نے ان کی بھی حمایت حاصل کر لی ہے، ہمارے ساتھ آپ چلیں۔ زبیدہ جلال بی بی جو ان کی ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی، انہوں نے اس اصولی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا ساتھ دینے کا، ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن باقی دوستوں نے اس کے علاوہ فیصلہ کیا، ہمارے ساتھ رہی ہے، ہمیں ان کا احترام ہے، لیکن وہ مصلحتوں کے تحت یا ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ایسی آئی ہو جس سے وہ نہ اٹھا سکے، وہ چلے گئے۔ تو اگر آپ نے تو سارا مقدمہ یہ بنایا نا کہ اس سب کے پیچھے امریکہ ہے، تو اگر تو یہ کاف اور باپ پارٹی امریکہ کے، سوری ایم کیو ایم اور باپ پارٹی سوال یہ ہے کہ ایجنڈا پہ چلوں گے تو ہی پاک پاسبل ہوگا۔ امریکہ صرف امریکہ ہے، صرف؟ اچھا، بنیادی کردار امریکہ کا ہے یا بنیادی کردار کسی اور کا ہے؟ وسیم آپ کا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں نے کہا آپ کا نہیں ہے۔ اچھا سر صحیح، میں یہ دیکھ رہا ہوں جن جوابات کا ذمہ آپ کے بھاری کاندھے نہیں اٹھا سکتے، تو مجھ ناتواں کے کاندھے پر میں پھر اس بات کو میرا خیال ہے پھر جانے ہی دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ شاہ صاحب یہ بتا دیجئے، آج ایک وہ کہتے ہیں نا، خان صاحب کہتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں نا ویل لیفٹ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں وہی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے
سر یہ بتائیں آج ایک واقعہ ہوا ایک مقامی ہوٹل میں جس کی آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ندیم افضل چند صاحب، نور عالم خان صاحب بیٹھے تھے. گوز وداؤٹ سینگ کہ جب وہ ریئیکٹ کر رہے تھے، جب وہ بزرگ کو مار رہے تھے تو مجھے بھی بہت برا لگا کہ بڑی عمر کے لوگ تھے، بڑی عمر کے تھے، اور وہ ایسا آف کورس وہ کسی بھی حوالے سے ایک خوش کن منظر نہیں تھا جس کی حمایت کی جا سکے. بٹ سر مائی پوائنٹ از کہ سر اس کلچر کو ہمیں کیا اس کو ڈسکریج نہیں کرنا پڑے گا پارٹی لیول پہ کہ دس از ناٹ آن کہ آپ اگر بیٹھے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ اور کوئی آئے اور آپ کو جو ہے وہ ٹیبل پہ نعرے کس کے چلا جائے. جب وہ یہ کرے گا تو پھر مطلب معاملہ پھر کہاں جائے گا؟ تو اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں وسیم، آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، اگر وہ بزرگ جنہیں زد و کوب کیا گیا، جن پر ہاتھ اٹھایا گیا، اگر وہ پی ٹی آئی کے کوئی ورکر ہوتے، کوئی ایکٹیوسٹ ہوتے تو بات سمجھ آتی ہے کہ سیاسی خلش تھی، غصہ تھا، ناراضگی تھی، انہوں نے کر دیا، یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی. وہ ایک عام شہری تھے، آرڈنری فیملی جو روزہ کھولنے کے لیے، افطاری کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ایک عام شہری کا ایسا کام کرنا اچھی بات ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، جملے کسنے چاہیے اپنے سیاسی مخالف کو. عام شہری، میں نہیں کہہ رہا پی ٹی آئی کا آدمی تھا، میں نہیں کہہ رہا. نہیں اچھی بات ہرگز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن اس وقت لوگوں میں اشتعال ہے. یقین جانیے میں اس دن گیا F9 پارک، میں نے جو منظر دیکھا، ویل چیئرز پر لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگوں نے گود لیے اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں. اور سر میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طبقہ بھی اپنے آپ کو پولیٹیسائز کر رہا ہے تو اس سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا پاکستانی سیاست کے لیے کہ پولیٹیسائز کریں اپنے آپ کو. اشتعال کا اظہار F9 پارک میں نعروں کے ذریعے ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. اور جب آپ کے اسٹیج سے کہا جائے گا کہ ان کو جوتے مارو، ان کے چہروں پہ کالک ملی جائے گی، بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، تو پھر یہ سب ہوگا نا سر. دیکھیے میں آپ کو ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں. میری پیشن گوئی ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہوں گے انشاءاللہ، پاکستان کا جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ تاریخی ہوگا. کیونکہ جو اویئرنس، جو غم و غصہ آج پاکستانی عام شہری میں، جو روزمرہ کی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن آج جو اس کے اندر ایک خودداری کی لہر پیدا ہو گئی ہے، اتنا ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کو کبھی دکھائی نہیں دے گا. اور میں آج کہہ رہا ہوں کہ وہ دعوے دار جو 3.5 سال الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے، آج وہ بھاگ رہے کیوں ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں عمران خان سلیکٹڈ ہے، تو اس سلیکٹڈ کو آزما لو. تو اب تو اس کی بیساکھیاں بھی چھین لی آپ نے، تو آپ میدان میں آ جاؤ اور اس کا مقابلہ کر لو. اور عوام اگر اس کو مسترد کر دے ہیں، آپ کو مینڈیٹ مل جاتا ہے، ہم مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں گے. دیکھیے نا آج الیکشن سے بھاگ رہا کون ہے؟ آخری سوال سر، بیساکھیاں کیسے چھین لی انہوں نے؟ کیا جی بیساکھیاں آپ نے کہا، روانی میں نے کہا کہ اب تو بیساکھیاں بھی چھین لی آپ نے، اپوزیشن نے، وہ کیسے ہوئے کام؟ بقول اپوزیشن کے، اچھا ان کو کوٹ کر رہے تھے. اچھا ٹھیک، میں ان کو کوٹ کر رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ تو بیساکھیوں پر کھڑی ہے. اچھا بھائی، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بیساکھیاں چلی گئیں تو پھر آپ کو خائف کس چیز کے ہیں؟ پھر انتخابات میں آئیں، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، عوام فیصلہ کر لیں. لیکن شاہ صاحب آپ اس بات سے ایگری کریں گے نا کہ اسٹیج سے ایسی چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ نہیں کہا جانا چاہیے کہ یہ جب نکلیں گے تو ان کے منہ پہ کالک ملی جائے گی، ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کریں، ٹکا کے اختلاف کریں. لیکن یہ دیکھیے ہماری پالیسی، میری پالیسی، میں آپ کو پارٹی پالیسی دے دیتا ہوں بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کی. پلیز. ہم نے تصادم نہیں کرنا، ہم نے لڑائی جھگڑے کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے املاک، نجی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے ہاتھا پائی نہیں کرنی، ہم نے خاموش اور مؤثر اور عملی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے پرامن، جو ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، اور جس کے لیے ہم نکلے ہیں. اور بیشتر علاقوں میں آپ نے کراچی میں دیکھا، آپ نے لاہور میں دیکھا، آپ نے اسلام آباد میں دیکھا، آپ نے قصبوں میں دیکھا، لوگ نکلے. ملتان میں چنگی نمبر 9 پر جو احتجاج تھا تاریخی تھا، ایک جملہ نہیں ٹوٹا. ہم اس کے قائل ہیں. ہم کسی ادارے پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے، ہم کسی کہتے ہیں سوشل میڈیا ٹرینڈز. میں آپ کہہ رہا ہوں
یہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی، یہ مسلم لیگ نون کے فیک اکاؤنٹس ہیں اور انڈین اکاؤنٹس ہیں، یہ مل کر ایک ہوا پیدا کر رہی ہیں اور غلط فہمیوں کو جنم دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مسلم لیگ نون کے بھی سینئر رہنما سے پوچھتا ہوں اس کے بعد۔ نہ ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ رشید صاحب، سابق وزیر خارجہ اپنی رائے دے رہے تھے۔ ایک بریک کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب احسن اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این ہمارے ساتھ ہیں۔ سر بہت شکریہ احسن اقبال صاحب وقت دینے کا۔ پہلے تو بتائیں یہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ کچھ سنا ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ویزا ایشو کیا جائے، پاسپورٹ ایشو کیا جائے ڈپلومیٹ والا۔ نہیں دیکھیے، نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ تو انتقامی طور پہ انہیں ڈینائی کیا ہوا تھا پچھلی حکومت نے، جس سے ان کا برطانیہ میں جو قیام ہے اس کے سٹیٹس پہ اثر انداز ہو رہا تھا۔ تو یہ ان کا کسی بھی پاکستانی کا، وہ چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کو پاسپورٹ دیا جائے۔ اور پچھلی حکومت نے صرف اس پاسپورٹ کی رینیول اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ وہاں پہ ان کے برطانیہ میں قیام کو کنٹروورشل کر سکیں، اس میں قانونی پیچیدگیاں پیدا کر سکیں، تو ان کے وہاں پر قیام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس لیجیٹیمیٹ اپنا پاکستان کا پاسپورٹ ہو، جو کہ ان کا بنیادی حق ہے۔ ایک مطلب وہ جو امتیاز کے ساتھ جو ایک ڈپلومیٹ پاسپورٹ دیا جاتا ہے وہ ہوگا، یا جیسا کسی بھی عام پاکستانی کے پاس ہوتا ہے وہ پاسپورٹ رینیو ہو رہا ہے؟ جو ان کی دیکھیے جو فارمر پرائم منسٹرز ہیں پاکستان کے، وہ سب چاہے اب عمران خان صاحب ہیں وہ بھی انٹائٹلڈ ہوں گے ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے کے۔ تو جو فارمر پرائم منسٹرز ہیں انڈر دا لا دے آر انٹائٹلڈ ٹو ہیو اے ڈپلومیٹک پاسپورٹ، تو اس میں کوئی ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ اور اگر ان حالات میں واپس آتے ہیں یعنی کہ اگلے کچھ دنوں یا ہفتوں میں، تو ابھی تو مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہیں، تو اس کا مطلب آنے کے بعد ان کا پہلا مسکن پھر جیل ہی ہوگا، پھر عدالت سے معاملہ ہوا تو ہی باہر آ پائیں گے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے جب بھی وہ واپس آئیں گے، جیسے میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ اس کا فیصلہ ان کے ڈاکٹرز نے کرنا ہے، کہ جب وہ انہیں اجازت دیں گے کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں، وہ واپس آئیں گے اور واپس آ کے جو بھی قانونی طریقہ اور ضابطہ ہے اس کا وہ سامنا کریں گے، اور انہوں نے پہلے بھی اس کو کیا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی میرا خیال ہے تشویش کی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ خود کو قانونی طور پہ ڈیفینڈ کریں، اور وہ جو جھوٹے کیسز ان پر بنائے گئے تھے ان کو عدالتی پروسیس کے ذریعے وہ اس میں اپنا دفاع کریں اور اس میں انصاف حاصل کریں۔ اچھا ٹھیک ہے سر، اب یہ اٹ از ریئلی ویری انٹرسٹنگ ہاؤ دا ٹیبلز ہیو ٹرنڈ۔ سو آج سے کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ استعفے دے دیں اگر نیشنل سے بھی، وہاں سے سندھ سے بھی، پنجاب سے بھی، تو اتنا بڑا کرائسس ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کو الیکشن کرانے پڑ جائیں گے، ملک جائے گا الیکشن کی طرف۔ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے 2 استعفے میں ضمنی نہیں کراؤں گا نئے الیکشن۔ آج وہی سچویشن وہاں آ گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نیشنل سے جا رہے ہیں، یعنی کہ 150 پلس 130 کے آس پاس کا ایم این اے جائے گا، اور باقی اگر فیڈرل سے بھی چلے جاتے ہیں، سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 400-500 آدمیوں کا الیکشن۔ آپ کی اپنی دلیل کے مطابق اتنا بڑا بائی الیکشن ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بعد نیا الیکشن ہی کرانا پڑتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے وسیم کہ آپ دیکھیے کہ وہ شخص جس کا نام عمران نیازی ہے، پوری قوم کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یوں ہاتھ اٹھائے ہوتے تھے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے۔ آپ کو یاد ہے نا عمران نیازی صاحب پوری قوم کے سامنے کہتے تھے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ نو کانفیڈنس موشن لائے، اور جب نو کانفیڈنس موشن ہم نے اعلان کیا ہم لے کر آ رہے ہیں، تو انہی عمران نیازی صاحب نے کہا کہ میری تو دعا پوری ہو گئی، اب دیکھو میں ان کے ساتھ حشر کیا کرتا ہوں۔ یہ باتیں بھی انہوں نے کی، بالکل کی۔ اور جب اس نو کانفیڈنس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ شکست کھانے لگے ہیں، تو ایک دم ان کو امریکہ کی سازش یاد آ گئی۔ بھئی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کی دلی دعا پوری ہوئی ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ جب دعا مانگتے ہو تو اس ڈر سے مانگا کرو کہ یہ پوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب عمران خان صاحب کی دلی مراد پوری ہو گئی، نو کانفیڈنس آ گیا اور وہ کامیاب بھی ہونے لگا، تو ایک دم سازش تھیوری گھڑ لی۔ اور وہ بھی دیکھیے قوم کو کس طرح یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پوری جو ڈپلومیسی ہے ایک شخص نے اپنی سیاست کے لیے داؤ پہ لگا دی۔ جو امریکہ میں سفارتکار جس کو یہ الزام دے رہے ہیں کہ اس نے دھمکی دی، مسٹر ایمبیسڈر ڈونلڈ لو، وہ 7 مارچ کی مبینہ ملاقات میں انہوں نے دھمکی دی ہے۔ آپ کو پتا ہے وسیم بدامی صاحب کہ 15 مارچ کو انہی ایمبیسڈر ڈونلڈ لو کو پاکستان ایمبیسی نے اپنی ایک تقریب میں ورچولی
کی نوٹ سپیکر بلایا ہوا تھا، ان کا ایڈریس کرایا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک سفارتکار جو بہت ناپسندیدہ ہے، جس نے آپ کے ملک کے اندر سازش اور حکومت تبدیل کرنے اور ریاست کے خلاف زہر اگلا ہو، وہ پسندیدہ ہونا چاہیے یا ناپسندیدہ ہونا چاہیے؟ آپ کم از کم یہ تو کر سکتے تھے کہ ایک ہفتے بعد اسی سفارتکار کو مہمان خصوصی یا کی نوٹ سپیکر کے طور پہ خطاب نہ کرواتے اپنی اس تقریب میں۔ آپ نے تو ایک ہفتے بعد ان سے خطاب کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے خط سے متعلق ہیں بہت سوالات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اچھا میرا کہانی آپ بنا رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے۔ میرا وہ الیکشن والا سوال اپنی جگہ کھڑا ہے، لیکن میں اس کو بعد میں بولوں گا۔ ابھی آپ نے خط کی بات چھیڑی ہے۔ دیکھیے 22 نہیں، میں ایک منٹ مکمل کروں نا۔ پھر 22 مارچ کو جب OIC کانفرنس ہوتی ہے، اس میں امریکہ کی سفارتکار وہاں سے آتی ہیں، ان کے بھی آپ آگے یہی شاہ محمود قریشی صاحب آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے اور قصیدے پڑھی جا رہے تھے۔ پھر 27 مارچ سے پہلے انہوں نے کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی جگہ اس خط کے بارے میں احتجاج ریکارڈ کرایا ہو، اپنے کسی اتحادی کو بتایا ہو۔ MQM کہہ چکی ہے کہ ہم سے یہ ملتے تھے، اور ہمیں انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ ہمارے خلاف کوئی ایسی عالمی سازش ہو رہی ہے۔ تو آپ نے پاکستان کی پوری سفارتکاری کو داؤ پہ لگا دیا۔ سر اب آپ بتائیں نا، آپ اس خط سے متعلق ایسا کیا کریں گے کہ اس کی تحقیقات اس انداز میں سامنے آئے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو؟ مثال کے طور پہ اگر آپ نے یک طرفہ اپنے طور پہ کسی کو متعین کر دیا تو PTI اس کو نہیں مانے گی، تو ایسے کس فورم پہ آپ کیا کریں گے کہ مستقبل قریب میں اس کی ایسی فائنڈنگ ہے جس کو کوئی بھی ڈینائی نہ کر سکے؟ ہم انہیں کہتے ہیں جی دیکھیے، جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے، اس کے سامنے ان کیمرہ اس کی کارروائی کی جائے گی۔ اس میں جو ہمارے مسلح افواج کے سربراہان ہیں ان کو بھی شریک کیا جائے گا۔ ہماری پریمیئر ایجنسی جو انٹیلیجنس کی ہے، جس کے بارے میں پوری قوم جانتی ہے کہ وہ دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وہاں پر اس کمیٹی میں PTI کے اراکین بھی ہیں، انہیں بھی دعوت دی جائے گی کہ سب کے سامنے شفاف انداز میں اس خط کی تہہ تک پہنچا جائے۔ دیکھیے کتنا بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو سازش عمران خان صاحب کو پتہ لگ گئی، آپ کبھی گمان کر سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی سازش ہمارے مسلح افواج کے علم میں ہوتی یا ہمارے انٹیلیجنس کے علم میں ہوتی، وہ اس کو ریکارڈ پہ نہ لاتے، یا یہ کہ وہ اس کا توڑ نہ کرتے، یا ایک ایسی سازش ہوئی جو عمران خان صاحب کو تو پتہ لگ گئی اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اور انٹیلیجنس کے ادارے اس سے لا علم رہے؟ یہ باتیں کوئی ماننے والی ہیں؟ نہیں تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ اداروں نے اتفاق کیا ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی پریس ریلیز کو اس کی ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذرائع نہیں عمران خان صاحب کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ کسی بھی جگہ ہمارے مسلح افواج نے یا سیکیورٹی کے اداروں نے کوئی ایسی بات ریکارڈ پہ نہیں رکھی یا تصدیق کی کہ اس خط کے اندر کسی تحریک عدم اعتماد اور بیرونی سازش کا کوئی لنک ہے۔ اس بات کی وضاحت بین الاقوامی میڈیا میں بھی اور مقامی میڈیا کے اندر بھی ذرائع کے حوالے سے دی گئی ہے، اور جب اب یہ انکوائری ہوگی تو اس میں تو باقاعدہ آفیشلی ہر چیز ریکارڈ، اور پھر اس کمیٹی میں ہمارے متعلقہ سفیر صاحب بھی بلائے جائیں گے، جو متعلقہ سفیر صاحب جنہوں نے لکھا تھا، جو اسد مجید صاحب ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا۔ جی ان کو بھی بلایا جائے گا، جو فورن سیکرٹری ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا، جو بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان کو بلا کے ان کی بھی اوپینین لی جائے گی، اور تمام جو ایجنسیز ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں جن سے ہم ان چیزوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ان سے بھی تصدیق کرائی جائے گی، اور قوم کے سامنے بڑے شفاف انداز میں اس کی حقیقت رکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور سر جو میرا ابتدائی سوال تھا کہ آپ یہ دلیل دیتے تھے کہ 300-400 استعفیٰ ہو جائے تو بائی الیکشن نہیں ہو سکتا، پھر نیا الیکشن ہوتا ہے۔ آج اگر 300-400 استعفیٰ ہو جائے گا تو آپ کیسے بائی الیکشن کریں گے؟ آپ تو خود کہتے تھے ممکن ہی نہیں ہے نیا الیکشن۔ دیکھیے جی، اس میں جب ہم یہ بات کرتے تھے تو اس وقت تحریک انصاف ایک طرف کھڑی تھی اور پاکستان کی تقریباً تمام بڑی سیاسی قوتیں دوسری طرف کھڑی تھیں، اور اگر جوائنٹ اپوزیشن اس وقت استعفے دیتی تو ماں سوائے MQM کے اور باپ پارٹی کے جو حکومت کے حریف اب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، باقی تمام جماعتیں ایک طرف تھیں۔ آج عملاً صورت یہ ہے کہ تحریک انصاف اکیلی جماعت ہے، اور پاکستان کی جتنی ڈیموکریٹک فورسز ہیں، جماعتیں ہیں، وہ سب اس مخلوط حکومت کا حصہ ہیں۔ تو ایک جماعت کے استعفے دینے سے پورا نظام ہل نہیں سکتا، لیکن اگر پاکستان کی ساری جماعتیں
مستعفی ہوتی ہیں اور کوئی تحریک برپا کرتی ہیں، وہ یقیناً ایک جوڑ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے تو آپ 300-400 نشستوں پہ ضمنی الیکشن کرا دیں گے؟ جی اگر یہ الیکشن یہ استعفیٰ دیتے ہیں تو یقیناً ضمنی الیکشن ہو سکتا ہے، وہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ ان کے تمام نمائندے استعفے نہیں دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے اندر جو ان کے نمائندے ہیں وہ چاہیں گے کہ اپنا جمہوری کردار ایوان کے اندر، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اندر وہ کردار ادا کریں۔ یعنی کیا احسن اقبال صاحب، کیا یہ دلچسپ صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو 20 منحرفین ابھی پارٹی کے وائس چیئرمین نے ہمیں ایگزیکٹلی نمبرز دیے ہیں کہ 20 منحرفین ہیں، 155 ایم این اے سے تو 135 بچ گئے، 127-28 کی تو استعفے آ گئے ان میں سے، اور باقی 4-5 ہیں پاکستان سے باہر۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 20 منحرفین کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے حکومت گرانے کے بعد میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن اب ہے تو پی ٹی آئی کا حصہ، ان کا دعویٰ یہی رہے وہ بیٹھے اپوزیشن بینچز پہ، آپ وہ ٹریجری بینچز پہ، اور الحمدللہ جو مشاورت ہونی ہے وہ دونوں کی مل کر ہو جائے، حکومت اور اپوزیشن کی، اور آگے کے اہم فیصلے ہو جائیں؟ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک سائزبل نمبر ہے جو ان استعفوں سے اتفاق نہیں کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن کے بینچز پر پی ٹی آئی کے نمائندے بیٹھیں گے اور وہ اپنا جمہوری کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ وہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں۔ یہ جو سیاست ہے نا ضد کی، ہٹ دھرمی کی، اور یہ کہنا کہ میں اکیلا ہی بس پہلوان ہوں، باقی سب جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے، پاکستانیت بھی مجھ پہ ختم ہے، باقی سب غدار ہیں، ایمان بھی میرے پاس ہے، باقی سارے بے ایمان ہیں، اس کو نفسیاتی شعبے کے اندر نارسسزم کہتے ہیں۔ اور اس کی بھی ایک اور خطرناک شکل ہوتی ہے گرینڈیوز نارسسزم، کہ جس میں آپ بہت گرینجر کا شکار ہوتے ہیں کہ میں بہت ہی کوئی عظیم و شان شخصیت ہوں، باقی سب حقیر ہیں۔ اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان کی تمام جماعتیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کے آئین پر، پاکستان کی خود مختاری پہ یقین رکھتی ہیں، اور اگر ہم غداری کے فتوے آپس میں بانٹیں گے، عمران خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اگر اس کو مان لیا جائے کہ پاکستان میں ان کے علاوہ ہر جماعت وطن فروش ہے، پاکستان کے ادارے وطن فروش ہو گئے ہیں، تو معاف کیجئے پھر یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جس میں ہر کوئی وطن فروش ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ذمہ دار لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ سپورٹس مین ہے، کہ آپ اپنی سپورٹس مین شپ کے ساتھ اپنی ہار کو اور اپنی جیت کو دونوں کو قبول کریں۔ میں اس بات کو ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب ایک بات، عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نہیں ہے کہ جو اپنے اقتدار سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، بے نظیر صاحب کی شہادت ہوئی، نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، 2017 میں بہت مشکوک حالات میں انہیں نکالا گیا، بلوچستان کی پارٹیاں ہیں اور دیگر پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ بہت ماضی میں زیادتی ہوئی۔ کبھی کسی پارٹی نے اپنے حمایتیوں کو یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے پاسپورٹ جلا دو، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاؤ، پاکستان کے جھنڈے جلا دو۔ یہ جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں یہ حیران کن ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے صرف اس لیے جس نے جھنڈا اور پاسپورٹ جلایا وہ تو بہت ہی کوئی شرمناک حرکت ہے، اور اس کا پارٹی لیول پہ انڈورسمنٹ نہیں بلکہ پارٹی لیول پہ مذمت ہوئی ہے۔ ٹو بی فیئر میں ان بیانات کے شدید خلاف ہوں جو پی ٹی آئی کے اسٹیج سے دیے گئے کہ منہ کالا ہوگا، ان کو جوتے پڑیں گے، چپل پڑیں گے، یہ بہت میرے خیال ہے غلط بیانات ہیں، لیکن پاسپورٹ اور جھنڈا جلانے کی کہیں سے انڈورسمنٹ نہیں بلکہ مذمت ہوئی ہے۔ یہ تو ایک منظم کیمپین کی صورت میں کیا گیا نا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی جو اوورسیز برانچز ہیں، لیڈرشپ تو نام لے لے کے کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ افواج کو یا اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ نہ بنائیں، وہ تو باقاعدہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ، وہ اشاروں کناروں میں بھی تنقید نہیں کر رہے اداروں۔ ان کے اپنے ممبرز ہیں جو وہاں کی کمیونٹیز میں نون ممبرز ہیں، وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کر پاسپورٹ پھاڑے، اور لطیفہ یہ ہے کہ بھی اپنے امریکہ کا پاسپورٹ نہیں پھاڑے، پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑے ہیں، یا یورپین کنٹری جس میں رہتے ہیں اس کا پاسپورٹ نہیں پھاڑے، پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑے۔ میں نے تو کہا تھا کہ اگر اتنی غیرت آ گئی ہے تو میں انتظار کروں گا کہ پی ٹی آئی یونائٹڈ اسٹیٹس کے کتنے عہدیدار اور ممبران ہیں جو امریکی شہریت کو ترک کر کے پاکستان آئیں گے احتجاجاً کہ امریکہ نے سازش کی ہمارے لیڈر کے خلاف، اور پاکستان میں کتنے پی ٹی آئی کے ممبران ہیں جو غیرت مند ہیں کہ جن کو امریکہ کی سازش پہ احتجاج ہے، وہ اپنے امریکہ کے ویزے کینسل کریں گے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کتنے کریں گے۔ قوم کے سامنے تماشا لگایا ہوا ہے، قوم کو بلا وجہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ ڈرامہ کر رہے ہیں اس کے سامنے، جیسے 4 سال کی جو آپ کی دیکھیں خوددار پاکستان تب ہوتا ہے جب پاکستان قرضوں سے آزاد ہو۔ اگر پاکستان کے ماضی میں
25,000 ارب کے قرضے لیے گئے آپ سے پہلے 2018 تک. آپ نے 4 سالوں میں 20,000 ارب کے قرضے اور تھوپ دیے. پرائم منسٹر جو ہے دنیا میں پرائم بیگر بن گیا تھا. کون سی خودداری کی آپ بات کرتے ہیں؟ اب ہم دیکھیں گے نا آپ ایک سال میں کتنے کرتے ہیں لسٹ. اب اس سے ہوگا کمپیریزن. بالکل ٹھیک ہے, نہیں پہنچ گئے. دیکھتے ہیں, لیٹس سی. آئی ہوپ کہ آپ لوگ پرفارم بیٹر کریں تاکہ عوام کے لیے بہتری. پوائنٹ ٹیکن. تھینک یو ویری مچ سر. بہت جناب احسن اقبال صاحب بات کر رہے تھے. ہم ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. تو جاتے جاتے دیکھیے آج نجی ہوٹل میں جو واقعہ ہوا ہے, میں نے خود کہا کہ یہ جب اس بزرگ کو مارا جا رہا تھا تو وہ کسی حوالے سے خوش کن منظر نہیں تھا, لیکن خدا کا واسطہ ہے اس کلچر کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنے دوستوں یا گھر والوں یا فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کوئی باہر سے کوئی بندہ آئے اور وہ آپ کو جملے کسے, ورنہ آپ اگلے بندے کو بھی پھر یہ رائٹ دے رہے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے پولیٹیکلی کوئی غلط کام کیا تو وہ بھی آپ کو جملے کسے. ہر کسی نے اپنی اپنی ججمنٹ کے مطابق کہ تم نے غلط کام کیا ہے, تم نے غلط کام کیا ہے تو میں پبلک پلیس میں آ کے تم پر جملے کسنا شروع ہو جاؤں گا, یہ عمل شروع کر دیا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. احتجاج کریں, ٹکا کے کریں جو پلیٹ فارم احتجاج کا, اس پہ نجی زندگی میں اس طرح یہ کام نہیں ہونا چاہیے. زندگی صحت ہے تو انشاءاللہ کل ملیں گے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.